نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ نے مجھے آتا دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ میں نے اپنے جی میں کہا، شاید کوئی چیز میرے بارے میں نازل کی گئی ہو۔ میں نے عرض کیا، کون لوگ؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ جو بہت مال والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایسا کرے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے لب بھر کر اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی آدمی اونٹ اور گائے چھوڑ کر مرا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ اس سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے جتنا وہ تھے، اور اسے اپنی کھروں سے روندیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پھر پہلا لوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ امام ترمذی بحوالہ نمبر 617۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تمہارے ذمہ فریضہ تھا اسے تم نے ادا کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری اور سندوں سے بھی مروی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم بطور نفل کچھ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحوالہ نمبر 618 ترمذی شریف۔ ہم لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عقل مند اعرابی یعنی دیہاتی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھے اور ہم آپ کے پاس ہوں۔ ہم آپ کے پاس تھے کہ اسی دوران آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ صحیح ہے۔ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بلند کیا، زمین اور پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کا قاصد ہم سے کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم پر دن اور رات میں 5 صلوات فرض ہیں، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں، کیا ایسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم پر سال میں 1 ماہ کے صیام فرض ہیں، یعنی کہ روزے، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اعرابی نے مزید کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر اس شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، کیا یہ سچ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں حج فرض ہے۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں اس میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ واپس چل دیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اعرابی نے سچ کہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، اور اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ بحوالہ نمبر 619 ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، تو اب تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر 40 درہم پر 1 درہم، 190 درہم میں کچھ نہیں ہے۔ جب 200 درہم ہو جائیں تو ان میں 5 درہم ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اعمش اور ابو عوانہ وغیرہ ہم نے بھی یہ حدیث بطریق روایت کی ہے، اور سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ اور دیگر کئی لوگوں نے بھی بطریق روایت کی ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ابو اسحاق سبعی سے مروی ہے، یہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں، احتمال ہے کہ یہ حارث اور عاصم دونوں سے ایک ساتھ روایت کی گئی ہو، تو ابو اسحاق نے اسے دونوں سے روایت کیا ہو۔ اس باب میں ابو بکر صدیق اور عمر بن حزم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بحوالہ نمبر 620 ترمذی شریف۔ دوستو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ان احادیث میں جیسے کہ آپ لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں فضائل سنے، اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ کس طریقے سے فرض ہے، تو دوستو اس کی معلومات بھی آپ لوگ کر لیں اپنے مفتی صاحبان سے یا اپنے محلے کے آس پاس کے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ان سے اس کے بارے میں افہام و تفہیم کے ساتھ معلومات رکھیں تاکہ یہ فرض کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔